بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ تمام تعریف اس خداوند عالم کے لیے جس نے ہمیں خلق کیا، وہ خداوند عالم جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ معبود برحق جو کن کا اتنا اختیار رکھتا ہے، چاہے تو امیر کو غریب، غریب کو امیر، امیر کو فقیر، فقیر کو سلطان اور سلطان کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بعد حمد و ثناء خلا کے دو عالم، کائنات میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس سے محبت رکھتے ہوں، اس کی بھی ایک پہچان ہو، ہر کوئی اس سے محبت رکھنے والا ہو۔ عزت اسی کی ہوتی ہے جو والدین کو عزت دیتا ہو، محبت لوگ اسی سے کرتے ہیں جو اپنے والدین کی محبت رکھتا ہو دل میں۔ کتنے ایسے ہیں جو والدین کی اطاعت کو چھوڑ کر غریب ہو گئے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو اطاعت والدین کو انجام دے کر امیر ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ انہی والدین کے لیے خدا نے قرآن مجید میں سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا ہے کہ خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور نہ جھڑکنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جو اپنے والدین کو راضی رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ جو انسان اطاعت والدین انجام دیتا ہے وہ کائنات میں امیر ہو جایا کرتا ہے۔ ایک شہر میں 3 بھائی رہا کرتے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تو 3 بھائی میں سے جو 2 بھائی تھے وہ آپس میں بحث کرتے تھے، ماں کس کے پاس کتنے دن تک رہے گی، اور فلاں پراپرٹی میری ہے، فلاں جگہ میری ہے، فلاں بینک بیلنس میرا ہے۔ جو سب سے چھوٹا بھائی تھا اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں پراپرٹی کو لے کر بحث نہیں کروں گا، اگر میری بھی پراپرٹی ہے تو تم اپنے نام کروا لو، لیکن مجھے ایک چھوٹا سا مکان دے دو جس میں میں اپنی ماں کو لے کر ساتھ میں رہوں اور ان کی خدمت انجام دوں۔ دونوں بھائیوں نے کہا اگر ماں کو لے کر ساتھ میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہو گے تو پھر کبھی امیر نہیں بن سکتے۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ یہ وقت بتائے گا امیر کون ہوتا ہے اور غریب کون ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھائیوں نے پراپرٹی، بینک بیلنس سب اپنے نام کروا لیا، اور وہ جو سب سے چھوٹا بھائی تھا وہ ایک چھوٹے سے مکان میں اپنی ماں کو لے کر رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، کیوں؟ خدا کن کا مالک ہے، کب کس کی قسمت تبدیل ہو جائے پتہ نہیں چلتا۔ کچھ عرصے بعد جو امیر تھے وہ غریب ہو گئے، اور جو غریب تھا وہ امیر ہو گیا۔ دونوں بھائی آپس میں کہنے لگے وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس دولت تھی، شہرت تھی، بینک بیلنس سب کچھ ہمارے پاس، لیکن آج ہم غریب ہیں، اور جس کے پاس ایک چھوٹا سا مکان تھا آج اس کے پاس پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ اس کے پاس کیسے؟ بھلا آج وہ امیر ہو گیا اور ہم غریب، کوئی تو وجہ ہوگی۔ جا کر ہم سب سے پہلے یہ سوال اس سے دریافت کریں گے۔ دونوں بھائی دوڑتے دوڑتے آ گئے، کہاں؟ اپنے چھوٹے بھائی کے در پر۔ جو مکان پہلے بہت چھوٹا تھا آج وہ محل میں تبدیل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کے بھی تکلیف کو دیکھ کر کبھی بھی خوشی محسوس نہ کریں۔ بندہ جواب نہیں دے سکتا لیکن خدا ضرور جواب دیتا ہے۔ دونوں بھائیوں نے کہا وجہ کیا ہے کہ پہلے ہمارے پاس پراپرٹی تھی، کہ دولت ہمارے پاس، شہرت ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس تھا، لیکن آج ہم غریب ہیں اور تم امیر کیسے؟ اس بندے خدا نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا اور مسکرا کے کہا تمہارے پاس دولت، شہرت، مکان، غلام سب کچھ تمہارے پاس تھا، لیکن میرے ساتھ میری ماں کی دعا تھی، اور جس کے ساتھ ماں کی دعا ہو وہ کائنات میں بھی امیر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی امیر ہوتا ہے۔ کائنات میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ والدین ہے کیا؟ والدین کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیں کبھی تلخ جملہ نہ کہے اسے والدین کہتے ہیں۔
جو ہمارے لیے کبھی غلط نہ سوچے انہیں والدین کہتے ہیں، جو ہمیں علم کا راستہ دکھائیں اسے والدین کہتے ہیں، جو ہمیں حق راستہ دکھائیں اسے والدین کہتے ہیں، جو ہمیں کربلا بتائیں اسے والدین کہتے ہیں، جو ہمیں فرش عزا کا راستہ دکھائیں اسے والدین کہتے ہیں، جو ہمیں عزاداری بتائیں اسے والدین کہتے ہیں، جو ہمیں مسجد کا راستہ دکھائیں اسے والدین کہتے ہیں، جو ہماری بہترین تربیت کو انجام دے اسے والدین کہتے ہیں۔ پھر بھی ہم والدین کی منزلت کو نہیں سمجھتے، جبکہ قول معصومین ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت کو انجام دیں، کیونکہ جن کے پاس والدین ہیں وہ قدر نہیں کرتے، ورنہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ احساس کرے کہ والدین کیا ہیں۔ کسی یتیم سے پوچھئے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو اسے نیا لباس لا کر دیتا کون ہے؟ وہ یتیم رو کر کہے گا لباس مل جاتا ہے، لیکن کوئی والدین کی طرح محبت نہیں کرتا، کوئی باپ کی طرح دست شفقت نہیں پھیرتا، کوئی ماں کی طرح سینے سے نہیں لگاتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ والدین کا وجود کتنا اہم ہے۔ والدین کی دولت نہیں، ان کا سایہ ہی اولاد کے لیے کافی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، کیونکہ جو اپنے والدین کو راضی رکھتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو اپنے والدین کو ناراض رکھتا ہے اللہ اس سے ناراض رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اطاعت والدین کو انجام دیں، اور اگر والدین ہیں تو ان کی قدر کریں، اور اگر نہیں ہیں تو ان کے مغفرت کی دعا کریں۔ دعا کرتی ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو اطاعت والدین انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔